بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنے مدرسہ میں واعظ فرما رہے تھے۔ سامعین ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے۔ یکایک سیاہ بادل گر آیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ بارش سے بچنے کے لیے منتشر ہونے لگے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، مولا کریم، تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کرتا ہے۔ اسی وقت بارش تھم گئی اور لوگ جم کر بیٹھ گئے۔ شیخ غدی بن مسافر اور حضرت کیمانی موجود تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک سامعین موجود تھے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تھا، لیکن مدرسہ کے باہر بارش بدستور جاری رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بعض اوقات حاضرین کی تعداد 70,000 سے بھی تجاوز کر جاتی تھی اور لوگ کئی کئی فرلانگ تک پھیلے ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز نزدیک و دور ہر شخص تک یکساں پہنچتی تھی۔ حالانکہ کوئی دوسرا شخص گلہ پھاڑ کر بھی چلاتا، اس کی آواز اتنے مجمع عظیم میں دور کے لوگوں تک بامشکل پہنچتی تھی۔ اس کے برعکس آپ نہایت متانت اور وقار کے ساتھ اپنا واعظ فرماتے اور اسی کا ایک ایک لفظ ہر شخص کو یکساں اور صاف سنائی دیتا۔ ایک دفعہ رات کے وقت عباسی خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے مؤدبانہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہمراہ 10 غلام اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے یہ اشرفیاں آپ کی خدمت میں پیش کیں، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر آپ نے ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں پکڑی اور بائیں میں، پھر دونوں کو دبایا۔ اشرفیاں خون بن گئیں، خون تھیلیوں سے ٹپکنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا۔ اب حضرت نے نہایت جلال سے فرمایا، اگر اس کا نسبی رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں اس کے خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ ایک دفعہ خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوئی کرامت دیکھنے کی خواہش کی۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ خلیفہ نے کہا، اس وقت میں 2 تازہ سیب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں سیبوں کا موسم نہیں تھا۔ آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا، 2 تازہ سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ نے ایک سیب چیرا تو نہایت شیریں اور خوشبودار نکلا۔ ایک دن ایک مجلس میں آپ واعظ فرما رہے تھے، اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک چیل شور مچاتی ہوئی مجلس پر گزری، جس سے اہل مجلس کے خیالات پراگندہ ہو گئے۔ آپ نے اوپر نظر اٹھائی، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دے۔ یہ الفاظ ابھی زبان مبارک پر تھے کہ چیل کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جا گرا۔ اب آپ ممبر سے نیچے اترے اور چیل کے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اسی وقت وہ چیل قدرت الہی سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا اڑتے ہوئی آئی اور آپ پر بیٹ کر دی۔ بیٹ کرتے ہی چڑیا مر کر گر پڑی۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو بیٹ دھوئی اور اسے اتار کر شیخ ابن مسعود کو دے دیا کہ اسے فروخت کر کے خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ خلیفہ کا ایک رشتہ دار مرض استسقاء میں مبتلا ہو گیا، بہت علاج کیے مگر افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کی حالت نہایت خراب ہو رہی تھی، مرض کی شدت کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا تھا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، آنن فانن اس کا پیٹ قدرتی حالت پر آ گیا اور مریض بالکل شفا یاب ہو گیا۔ ایک دفعہ شیخ ابو حفص عمر بن سہل اپنی اونٹنی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، میرا حج پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن یہ میری اونٹنی نہایت لاغر ہے، طویل سفر کرنے سے معذور ہے، کوئی سواری میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے یہ سن کر اپنا ہاتھ اونٹنی کی پیشانی پر رکھا اور اپنے قدم مبارک سے ایک ٹھوکر لگائی۔ شیخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ اونٹنی نہایت توانا ہو گئی اور برق رفتاری سے سب اونٹنیوں پر بازی لے گئی۔ بغداد کے لوگوں نے اپنے اندر ایک اجنبی کو پایا تھا جو طالب علم کی حیثیت سے یہاں آیا۔ 8 برس ایک اچھے طالب علم کی طرح گزارے، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ 25 برس جنگلوں اور بیابانوں میں پھرتا رہا۔ لیکن جب اس نے زبان کھولی تو فصاحۂ عرب گنگ ہو گئے۔ اس کے کلام کی تاثیر کو صرف فصاحت و بلاغت کی فصوں ترازی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی مجلس دلوں میں مقناطیس تھی، گناہ گار آتے تو طیب ہو کر اٹھتے، غیر مسلم شریک ہوتے تو کلمہ پڑھتے۔ وہ ایسے بیان کرتا جس سے وہ فقہاء، علماء، فلاسفہ اور صوفیاء اس شہر میں رہنے کے باوجود ناواقف تھے۔ لیکن اسی پر بس نہ تھا، وہ تو ایک عجیب و غریب شخصیت تھی جس کے سامنے سینوں کے بید کھلے ہوئے تھے۔ وہ چہروں کی طرح دلوں کو بھی دیکھ لیتا تھا، مستقبل اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھا۔ مہینے اور سال یوں معلوم ہوتا کہ اپنی آمد سے پہلے اسے اطلاع دیتے کہ ہم آپ کو اس رنگ میں بتانے آئے ہیں۔
اس کی مجلس مردان غیب سے بری ہوتی، اس کے اشارے پر سر سبز پرندوں کے غول پیدا ہوتے، غائب ہو جاتے۔ عالم واز میں وہ بارہا دیکھتے کہ اس کے منبر کے پاس مقدس ترین شخصیتوں کے تخت رکھے ہیں۔ وہ انہیں دجلہ کی لہروں پر نماز پڑھتے اور ان کی اقتداء میں مردان غیب کو صف بستہ پاتے۔ انہوں نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرنے کی قوت حاصل کی۔ وہ انہیں دجلہ کی لہروں پر نماز پڑھتے اور ان کے اقتداء میں مردان غیب کو صف بستہ پاتے۔ انہوں نے سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرنے کی قوت حاصل تھی، لیکن شیخ عبد القادر کے روپ میں تو انہوں نے یہ معجزہ بشکل دیکھا تھا۔ لوگ ان کے حضور میں کرامتیں دیکھنے آتے، پر کرامتیں لے کر اور با کرامت بن کر جاتے۔ یہ شخصیت 40 برس تک ان کے درمیان اس انداز میں رہی کہ 10 ربیع الثانی 561 ہجری کو عالم بقا کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے بعد صالح اور با علم اولاد، متقی، معتدین، مرید با کرامت رفقا اور قادری درویشوں کی ایک تنظیم چھوڑ گئے، جنہوں نے ان کے مشن کو مراکز سے چین تک ایک طویل عرصہ تک پہنچا دیا۔